اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے کمالات، ان کے اوصاف، ان کا امتحان اور امتحان میں ان کی کامیابی اور کامیابی کے بعد انعام، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس سے پہلے کی آیات سے ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا بنی اسرائیل کا اور اسی طرح مشرکین کا۔ چنانچہ بنی اسرائیل بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے پر ہے، اور مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم قائم ہیں۔ یعنی یہودی کہتے تھے معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے، اور مشرکوں کا طریقہ بت پرستی ہے، وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ ہم طریقے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تردید کی ان تینوں طبقوں کی اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور نصرانی یعنی عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف تھے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے مسلم، اللہ کے فرمانبردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ لہذا
ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اس پر اپنے آپ کو پرکھ کر کے دیکھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کے پابند اور فرما بردار تھے، لہذا جو اللہ کے حکموں کا پابند اور فرما بردار ہو وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر۔ یہودیوں نے اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کی۔ جس زمانے میں اللہ کا جو حکم آیا جس نبی کے ذریعے سے، اس کو ماننا اسلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو نئے حکم جو اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں ان کو ماننا اسلام ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب سارے عالم، ساری کائنات کے لیے آخری پیغمبر آ گئے تو اللہ کے حکموں کو ماننا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ اللہ کے حکموں کی پابندی کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کا کردار، ان کا طریقہ، ان کا اسوہ کیا تھا، اللہ اس کو سامنے پیش کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ باتیں ہیں تو تم ابراہیم کے طریقے پر ہو۔ دیکھ لو مسلمانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے یا تمہارے اندر پائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریبی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں مسلمان، یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے۔ اللہ کا جو حکم آیا اس کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اللہ نے امتحان لیا، امتحان کسی کو آزمانا، تو لوگ جو امتحان لیتے ہیں تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ سامنے والے میں دیکھا جائے کتنی قابلیت ہے، کتنی لیاقت ہے۔ جو بات معلوم نہیں ہے ہمیں اس کے بارے میں، امتحان لینے سے وہ چیز کیا ہوگی؟ معلوم ہو جائے گی۔ یہ عام لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، مگر اللہ جب امتحان کسی بندے کا لیتا ہے تو اس لیے نہیں لیتا کہ معلوم ہو جائے کہ بندے میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو ہر بات تو پہلے سے معلوم ہے، بلکہ یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ جو اس کے بارے میں جانتا ہے وہ ظاہر ہو جائے اور کھل کے سامنے آ جائے اور سب کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان یہ علم کے لیے نہیں ہوتا، باقی لوگ جو امتحان لیتے ہیں وہ معلومات کے لیے لیتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے والا یہاں کوئی اور نہیں، خود اللہ ہے۔ اللہ نے امتحان لیا۔ کس کا امتحان لیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امتحان تھا کیسا، کیوں لیا گیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب امتحان لیا ابراہیم کا ان کے رب نے۔ رب کا لفظ یہ بتا رہا ہے یہ امتحان جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کے متعلق تھا، کہ ابراہیم کا امتحان لے کے ان کی تربیت کر کے ان کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ یہ تھا مقصد امتحان کا۔ لفظ رب نے بتایا
ابراہیم علیہ السلام کو جانچنا مقصود نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ کوئی سزا دینا مقصد نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کر کے امتحانوں سے گزار کر ان کو اعلیٰ مقام پر پہنچانا مقصود تھا۔ تو امتحان کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کا امتحان لیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیوں امتحان لیا؟ تربیت کے لیے امتحان لیا۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ امتحان جب اللہ نے لیا تو کس چیز کا امتحان لیا؟ کن باتوں میں امتحان لیا؟ قرآن کہتا بکلمات، کئی باتوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور کئی احکامات میں کئی حکم ایسے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر جن کی پابندی اللہ نے عائد کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان حکموں کی پابندی کر کے دکھا دیا۔ تو وہ کتنے احکامات تھے اللہ کے جو ابراہیم علیہ السلام پر عائد کیے گئے؟ قرآن نے تو صرف کہا کلمات، احکامات، مگر بعض مفسرین کہتے ہیں وہ 10 باتیں تھیں۔ کتنی؟ 10 باتیں، اور 10 باتوں میں سے 5 کا تعلق چہرے سے ہے اور 5 کا تعلق پورے جسم سے ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے فطرت کی باتیں۔ 10 من الفطرہ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 10 چیزیں فطرت سلیمہ کا تقاضا ہیں، یعنی انسان کی اگر فطرت میں سلامتی ہے تو یہ 10 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ 10 چیزیں ہیں۔ 10 چیزوں سے 5 چیزیں جن کا تعلق سر سے ہے، وہ کیا ہے؟ کہ سر کے بال منڈانا، یا سر کے بال اگر رکھنا تو پھر ان کی حفاظت کرنا، یعنی یہ نہیں کہ بڑھ رہے ہیں تو پھر بڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ صاحب بالکل بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، ان میں کبھی کنگھی نہیں ہو رہا ہے، کبھی ان میں تیل بھی نہیں لگایا جا رہا ہے، بدحیت بنے ہوئے ہیں، دیکھنے میں انتہائی وحشت ہو رہی دیکھ کر کے، تو یہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بال رکھتے تھے، ان میں مانگ بھی نکالتے تھے، اور مانگ جو ہے وہ سیدھی مانگ ہوتی تھی، اور بال بھی جو ہوتے تھے وہ سب کے سب برابر ہوتے تھے۔ تو دوسری چیز ہے کلی کرنا، یہ منہ کی صفائی اس سے ہوتی ہے، مضمضہ، کلی کرنا۔ تیسرا حکم تھا ناک میں پانی ڈالنا، اس کا مقصد ناک کی صفائی ہے۔ اور چوتھی بات تھی، کئی باتیں ہوئی؟ چوتھی بات تھی مسواک کرنا۔ مسواک سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، دانتوں کی صفائی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مطہرۃ للفم اور مرضات للرب۔ مسواک کے 2 فائدے آپ نے بتائے، ایک منہ کو پاک کرنے والی، منہ کو صاف رکھنے والی، اور دوسرے مرضات للرب، اللہ کو خوش کرنے والی، اللہ کو راضی کرنے والی مسواک۔ اور اتنی پسندیدہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت میں، مشکل میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، واجبی لازمی طور پر، یعنی مسواک کرنا واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا، مگر امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی۔ مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ! ہر آدمی چاہتا ہے جب دم واپسی ہو اے اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ،
آخری وقت میں زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو. اور حدیث میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری بول لا الہ الا اللہ نکلے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی جب بولنا شروع کرے، اسلام یہ کہتا ہے جب بولنا شروع کرے تو کہاں سے شروعات ہو؟ لا الہ الا اللہ سے. جب بچہ کھولنا شروع کرے تو ابا اماں مت سکھائیے، کیا سکھائیے؟ لا الہ الا اللہ. اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو جب بھی سکھاؤ اس کو کہتے ہیں تلقین. لقن یلقن تلقین، تلقین کے معنی سکھانا، یاد دلانا. جب آخری وقت ہو تو آدمی اس وقت پاس بیٹھ کر کے بلند آواز سے اس سے یہ نہ کہے کہ پڑھو، یہ نہ کہے. اس لیے وہ سخت وقت ہوتا ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ کہہ دے ہم نہیں پڑھیں گے، تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ دیکھیے کلمہ ہم نے کہا پڑھو، انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے، وہ ایسے ہی مر گئے. تو اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ مرنے والا سن لے. اور جب وہ سن لے گا تو کیا ہوگا؟ اسے یاد آ جائے گا، وہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے تلقین. یعنی جب بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب دنیا سے جانے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اور اس کا مطلب جو شروع میں لا الہ الا اللہ ہے، آخر میں لا الہ الا اللہ ہے، تو بیچ میں بھی اس کی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزرے گی. شروع میں بھی سکھاؤ، آخر میں بھی سکھاؤ. اور آخری بول اگر نکلا کلمہ تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک محدث تھے، حدیث پڑھانے والے، اور وہ اپنے بچوں کو حدیث پڑھا رہے تھے. تو جب انہوں نے حدیث پڑھائی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ جب بھی حدیث ہی پڑھا رہے تھے. اور حدیث بھی کون سی پڑھا رہے تھے؟ یہی والی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. من کان آخر کلامہ، اتنا کہا انہوں نے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. اس کا ترجمہ جس کا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، حدیث آگے کیا ہے؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن ان کی سانس رک گئی. جیسے انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ان کی روح پرواز کر گئی. یعنی آخری بول جو زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ حدیث پڑھتے ہوئے، اور وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ. مرے جو پڑھ کے کلمہ ان کو دیکھو کہ جیسے مسکرانا چاہتے ہیں. وہ موت ہی بڑی عجیب ہوتی ہے. اللہ یہ مبارک موت سب کو نصیب فرمائے. فرمایا اس کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ مسواک کرنا. جب مسواک آدمی کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو آخر وقت میں کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو مسواک کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا مسواک کرنے کا. تو 4 چیزیں ہوئیں. کتنی ہو گئیں؟ 4 چیزیں ہوئیں. کون کون؟ سر کے بال رکھ کے منڈانا، یا پھر اگر رکھے تو ان کو قاعدے سے رکھنا، مانگ نکالنا. اور دوسرے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور مسواک کرنا، اور مونچھوں کو پست رکھنا، کم رکھنا، بڑی بڑی نہ ہونے پائیں کہ کھانے میں بھی ڈوب رہی ہیں اور پانی میں بھی ڈوب رہی ہیں، اور دیکھ کر کے وحشت بھی لگ رہی ہے، عجیب وحشی جنگلی آدمی معلوم ہو رہا ہے. تو یہ 5 چیزیں. اور 5 چیزوں کا تعلق بقیہ جسم سے ہے. ان بقیہ جسم سے جو تعلق ہے وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو ہے ختنہ کرنا.
سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا اپنا. یہ سنت ہے، یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے. آج جو سائنسداں ہیں، میڈیکل سائنس سے جن کا تعلق ہے، وہ لوگ اس ختنے کے سلسلے میں بڑے حساس ہیں. وہ پڑھ کر نتائج دیکھ کر کے بعض بیماریوں کا علاج انہوں نے ختنہ کرنا ہی تجویز کیا ہے. اگر ختنہ ہو جائے تو یہ بیماری ہوتی ہی نہیں. یہ تو ایک فائدہ نظر آیا، ورنہ اسلام کی ہر تعلیم میں ہزاروں فائدے ہیں. جن چیزوں کا حکم دیا ان کے کرنے میں فائدے ہمیں چاہے معلوم ہو یا نہ ہو تو راستے میں ملیں گے. ان فائدوں کے لیے یہ کام نہ کیجئے. آپ تو کام اس لیے کریں گے کہ یہ حکم ہے اللہ کا اور یہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فائدے تو کہیں جائیں گے ہی نہیں، وہ تو مل کے رہیں گے آپ سے. اگر یہ نیت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا. تو ختنہ کرنا اور ناخنوں کو تراشنا، تقلیب الاظفار، ناخن تراشنا ہاتھ کے پیر کے، یہ بڑھنے نہ پائیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا گیا. اور آج تو بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں ان کے ٹیچر جو ہے وہ ناخن ان کے چیک کرتے. اگر بڑے ہوئے تو چھڑیاں ماری جاتی ہیں. ناخن نہیں کٹوائے تم نے ہے. مگر مسلمان اگر واقعی مسلمان ہو، شریعت پر اگر عمل کرنے والا ہو، تو اسکول میں اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تم ہمیں سکھاؤ گے، ارے تم ہمیں سکھاؤ گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکھا چکے ہیں. یہ ہر مومن کے لیے حکم ہے. وہ کیا کرے؟ ناخن تراشے، ناخن کاٹے. لوگوں میں مشہور ہے کہ ہاتھ کے ناخن تو کاٹ لو مگر پیر کے نہ کاٹنا. کہتے ہیں کہ ایسے تھوڑی کاٹے، جب تک شادی نہ ہو جب تک نہیں کاٹے جاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. شادی نہ بھی ہو، جب بھی نماز ہے، جب بھی وضو ہے اور شادی ہو جائے، اس کا تعلق تو صفائی سے ہے. تو صفائی شادی کے بعد ہوگی. اس سے پہلے گندے رہو، ملیج رہو. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناخن بڑا رکھتے ہیں، اور جب ناخن بڑا ہوگا تو اس کے نیچے گندگی کا جمع ہونا بالکل یقینی بات ہے. بعض لوگ ایک ناخن بڑا رکھتے ہیں. یہ کوئی غیر ایمان والا اگر رکھے تو سمجھ میں آتا ہے. مسلمان ہو اور اس کا ناخن بڑا ہو اور ایک ناخن بڑا ہے، فیشن ہے صاحب. سبحان اللہ، یہ کیسا فیشن؟ یہ کیسا فیشن؟ اسلامی تعلیمات کے آگے کوئی فیشن نہیں. ہم تو غلام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جیت بہ. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کے شوق اور اس کی خواہش اور اس کی تمنا اور اس کی چاہت میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. جو نبی کا حکم ہے وہی کریں گے ہم، شوق کچھ بھی ہو. اب یہی شوق ہے. صحابہ کا معاملہ کیسا تھا؟ وہ تھے سچے کامل ایمان والے. جو چیز انہیں فطری طور پر، طبعی طور پر پسند نہیں تھی، مگر جب انہوں نے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے، تو جو چیز دل کو پسند نہیں تھی وہ چیز دل کو، ویسے ہی نہیں انہوں نے اس پہ عمل کیا دل نہ چاہتے ہوئے، بلکہ وہ چیز ان کو پسند آ گئی. یہ ایمان کا بہت کامل مکمل درجہ ہے جو صحابہ کو حاصل تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کدو پسند نہیں تھا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بعض سبزیاں نہیں پسند ہوتی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں شرعی چیز ہو کہ نہیں پسند ہی کرنا ہے آپ کو. اللہ نے پسند بنائی الگ الگ، کسی کو کچھ پسند ہے کسی نہیں پسند. فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک شخص نے، اور وہ تھے درزی، یعنی کپڑے سلنے کا کام کرتے تھے، صحابہ نے یہ کام بھی کیا، اور یہ مشغلہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا نہیں سمجھا جاتا، معاشرے میں اس کو بہت اعلیٰ فن نہیں سمجھا جاتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت میں بھی گئے، اور جب آپ گئے تو ساتھ میں حضرت انس بھی تھے، کیوں؟ حضرت انس خادم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بلایا جائے دعوت میں وہی جائے، یہ نہیں ایک کے ساتھ ایک فری، کہتا ہم تو آئیں گے مگر 2-4 بچے بھی ساتھ میں ہیں، یہ تو بچے ہیں، نہیں، جس کو بلایا وہی جائے، اور اگر وہ کوئی دوسرا جا رہا ہے تو باقاعدہ پہلے اجازت لے کہ بھائی ایک صاحب اور میرے ساتھ آئیں گے، اگر خوش دلی سے اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہ ہو تو پھر نہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے کہا ایک صاحب اور میرے ساتھ آئے ہیں، اگر تم اجازت دو تو پھر، تو حضور اجازت ہے، یا آپ کو معلوم ہو کہ جس کے وہاں ہم لے جا رہے ہیں دعوت میں وہ ہمارا مخلص دوست ہے اور اس کا دل بہت بڑا ہے، اگر ایک آدمی ہم اپنے ساتھ میں لے جائیں گے تو اس کو گرا نہیں گزرے گا بلکہ وہ خوش ہوگا، تو یہ اجازت ہے، صاف اجازت نہیں ہے مگر دلالتاً اجازت ہے، ہمیں مزاج پتہ ہے وہ خوش ہوگا۔ ہم نے بہت مرتبہ بھائی دوست کو نہیں جانے گا تو کس کو جانے گا، دوست سے دوست کا مزاج تھوڑی چپتا ہے، لیکن ہر آدمی کے وہاں یہ تجربہ نہ کرے کہ وہ غصہ نہیں ہوں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں یہ تو بزرگان دین، ان کے وہاں دین تو انہی کے وہاں ہوتا ہے، انہی سے سیکھا جاتا ہے کہ وہ دسترخوان پر کھانا آیا، اور اس کے بعد ان صاحب نے وہ پیالی کھانے کی دوسرے صاحب کے سامنے بڑھا دی کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے، ہم نے آپ کو دیا ہے، کسی کو آپ کو دینے کا استحق نہیں ہے، یہ صرف آپ کو دیا۔ اور بہت سارے لوگ اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے۔ تو بہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان صاحب نے جو دعوت کی تھی اس میں کیا تھا، بریانی نہیں تھی، نہ کباب تھے، نہ شیرمال تھی، کیا تھا کھانے میں، کا گوشت کا سالن اور اس میں کدو پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کدو کے جو قتلے اس میں پڑے ہوئے تھے، آپ تلاش کر کر کے رغبت کے ساتھ ان کو کھا رہے تھے۔ کہلے مجھے تو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جب میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو مجھے اس دن سے کدو بہت پسند ہو گیا، یعنی دل نے بھی قبول کر لیا، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ظاہر ہے نبی کریم علیہ السلام کو جو چیز پسند ہو وہ کیا ہوگی، اعلیٰ درجے کی چیز ہوگی، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ تو غرضے کی کیا بتایا کہ جو 10 چیزیں ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے، ختنہ، اور دوسری چیز ناخن کا تراشنا، ہر ہفتے ایک بڑا ناخن ہے چھوٹا ہوا ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں، آپ کے طریقے کے خلاف، مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا تیسری چیز کیا ہے، نتف الابط، بغل کے نیچے کے بالوں کو اکھیڑنا، اکھیڑنے کا لفظ آیا، اس طرح سے اگر صاف کر دیا جائے، جب بھی مخصوص صفائی ہے، لیکن نتف کا مطلب یہ ہوا اگر پہلی مرتبہ آدمی ان کو اکھاڑے جب وہ نرم بال ہوتے تو پھر اس کے بعد ان کو اکھاڑنے میں زحمت و تکلیف نہیں ہوتی۔ نتف الابط، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا،
اب یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے، جو آدمی جس کی طبیعت میں سلامتی ہے، یہ صفائی کی جگہ ہے، یہ پوشیدہ رہنے والی جگہ ہے، یہاں پسینہ بھی ہوتا ہے، یہاں گندگی بھی جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس میں اگر بال بھی ہوں تو اچھی طرح صفائی نہیں ہوگی، اور پھر یہ بال اتنے بڑے ہو گئے کہ دوسرے کو بھی دکھ رہے ہیں تو اس کو کراہت ہوگی، اس کی طبیعت کیا کرے گی؟ کراہت کرے گی، دیکھ کر کے اس کو وحشت ہوگی۔ یعنی خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ، سلیمہ، فطرت سلیمہ اسلام ہے یہ۔ پھر فرمایا کہ ہوئی 3، چوتھی چیز حلق العانہ، ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا۔ یہ کیا ہے؟ فطرت سلیمہ سے اس کا تعلق ہے۔ ان بالوں کی صفائی کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، اور تمام نبیوں کا طریقہ اس کا تعلق بھی صفائی سے ہے، اور اس کی مدت بھی ہے۔ ہر ہفتے، اگر ہفتے میں نہ ہو 15 دن، 15 دن کے بعد اگر جو ہے 40 دن سے پہلے ہو جائے، ورنہ پھر مکروہ ہے۔ اور اس میں نامعلوم طبی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے نامعلوم کتنے فائدے ہیں۔ تو حلق العانہ، پھر فرمایا غسل البراجم، براجم کہتے ہیں جوڑ، ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ میل جم جاتا ہے، ان کو صاف کرنا۔ بعض روایت میں انتقاص الماء، استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرنا، یہ وہ حکم تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان پر عمل کیا پورا، اور یہ فطرت سلیمہ بن گئے تمام انسانوں کی، اور تمام انبیاء کا طریقہ یہی بن گیا، اور یہ سنت یہ چیز قرار پائی۔ بعض مفسرین نے کہا کلمات سے مراد 30 چیزیں ہیں۔ اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا وہ 30 چیزوں میں، یہ 30 چیزیں کہاں ہیں؟ کہ سب قرآن میں۔ کہاں ہیں؟ کہ 10 تو سورہ توبہ میں ہیں، سورہ برات میں ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، 10 چیزیں۔ اور 10 چیزیں سورہ مومنون میں ہیں، 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، آخر تک 10 چیزیں۔ اور 10 چیزیں جو ہیں وہ سورہ احزاب میں ہیں، سورہ احزاب 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہیں اور 22ویں میں ختم ہوتی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس طریقے سے 10 چیزیں وہاں بیان ہوئی۔ یہ 30 چیزیں ہیں جن کے اندر اسلام کی تعلیم بھری ہوئی ہے، مکمل اسلام اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ ان تمام چیزوں کا حکم دیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام احکامات کی پابندی کر کے دکھا دی۔ اس کے علاوہ ان کا امتحان کیا تھا؟ کہ ہر حکم کو مان لینا، ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کر دینا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور طریقہ تھا، اور اللہ نے ان کو اس میں امتحان لیا، اور ہر امتحان میں وہ پورے اترے۔ سب سے پہلا امتحان کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جس گھر میں، اس گھر میں توحید والے نہیں تھے، سب مشرک، قوم مشرک، بادشاہ مشرک، ماں باپ مشرک، اور باپ تو بت فروش، بت ساز، اور بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والا، اور بت ساز بت بنانے والا، اور بت فروش بتوں کو بیچنے والا۔
ایسے گھر میں پیدائش ہو رہی. فطرت سلیمہ عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور توحید کا حکم دیا. خود بھی توحید پر رہو اور قوم کو دعوت دو کہ کرنے والی ذات صرف اکیلے اللہ کی ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اب ظاہر بات ہے جو لوگ اندھیرے میں رہتے ہوں اور ایک دم سے روشنی پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے نا؟ خوب اندھیرے میں ہو ایک دم سے روشنی آ جائے تو آنکھیں چکر جائیں. تو جو لوگ اندھیرے میں رہنے کے عادی ہو جائے ان کو روشنی اچھی نہیں لگتی. جو بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہوئے ہوں اور نسلیں گزر گئی ہوں ان کے سامنے جب توحید کا درس دیا جائے تو وہ لوگ اچھا نہیں لگا. ان کو دشمن ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے. باپ نے کہا نصیحت بند کر لو ورنہ ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کو تم برا کہہ رہے ہو اور شکل نہ دکھانا. وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر کے. اور باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، گھر والوں کو نصیحت کر. سب سے پہلے جو تبلیغ شروع کی ابراہیم علیہ السلام نے وہ اپنے گھر سے. یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، لما تعبد الشیطان، شیطان کی کیوں پوجا کر رہے ہیں؟ بتوں کی پوجا شیطان ہی کی پوجا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا حقیقت میں شیطان کی پوجا ہے، اس لیے کہ شیطان کے کہنے سے یہ کام کیے جا رہے. لما تعبد الشیطان، شیطان کی کو پوجا کر. پھر بادشاہ وقت وہاں کا بڑا ظالم، اس کو بھی دعوت دی ابراہیم علیہ السلام. پھر کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام زبان سے بھی سمجھایا اور عمل کر کے بھی اپنی قوم کے سامنے ظاہر کر دیا کہ جن سے تم ڈرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ فائدہ کیا پہنچائیں گے؟ یہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. یہ اپنی حفاظت نہیں کرتے، تمہاری کیا کریں گے؟ سارے بتوں کو توڑ ڈالا ابراہیم علیہ السلام. وہ واقعہ آئے گا تفصیل کے ساتھ. اور بڑے کو چھوڑ دیا اور گلے میں اسی کا کلاڑا لٹکایا. اب وہ سب آئے، یہ کس نے کیا؟ ارے قدمناک. تو کہا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو ابراہیم کا اسی کا کام ہو سکتا ہے. لاؤ بھائی. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ بڑا ہے نا، مان لو اسی نے کیا ہوگا. مطلب مان لو اسی نے کیا ہو، یہ نہیں اسی نے کیا ہے. اس لیے کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ چھوٹا ترقی کر رہا ہے تو بڑے لوگ بھی اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. تو ہو سکتا ہے دوسرے چھوٹوں کی پوجا زیادہ ہو رہی ہو تو اس کو غصہ آیا اور اس نے سب کو مارا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ارے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ تمہارے خدا ہیں، ان کی پٹائی ہوئی ہے، ان کو مارا گیا ہے، انہی سے پوچھو نا. اگر یہ بول پاتے ہوں تو انہی سے پوچھو. تو یہ حالت تمہاری کس نے کی ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اگر یہ بول پاتے ہوں. یہ ہتھوڑا دماغ کے اوپر جو ہے پڑ رہا ہے ان کے. اگر یہ بول پاتے انہی سے پوچھو. ابراہیم علیہ السلام جو بات کہی وہ بڑی زبردست اثر انداز ہوئی. ثم نکسوا علی رؤوسہم، قرآن کہتا ہے یہ سننے کے بعد مارے شرم کے انہوں نے سر جھکا لیے کہ بات میں دم ہے ابراہیم کی، صحیح کہہ رہے ہیں. اگر یہ خدا ہیں تو یہ خود ہی بتائیں گے بھائی ہمارے ساتھ کس نے کیا، پوچھو ان سے. پھر کہیں ابراہیم تمہیں تو پتا یہ بول نہیں پاتے. کہا جب نہیں بول پاتے ہیں، کہا تمہارے اوپر بھی تف ہے اور ان کے اوپر بھی تف ہے، پھر بھی تم ان کی پوجا کر رہے ہو. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام یہ سب کی. اب ان لوگوں نے کیا کہا؟ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، میاں ایسے کام نہیں بنے گا، ایسا کرو اب اپنے معبودوں کی مدد کرو. معبود مدد کرتے ہیں عبادت کرنے والے کی،
اور یہاں معاملہ الٹا ہے کہ تم ان کو دودھ پلاؤ. دودھ لوگوں نے پلایا، ارے پلایا نہیں پلایا؟ اور کنگھی اور چوٹی اور کپڑے اور نہلانا دھلانا یہ سب کون کر رہا ہے؟ سب وہی کر رہے ہیں. تو جب یہ ہوا تو انصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر ابراہیم سے بدلہ لینا ہے تو ان کی مدد کرو اپنے خداؤں کی. مدد کیسے کرو؟ حرقوا ابراہیم کو جلا دو. میں تمہارا دل جلایا ان کو جلا دو. اب سب آگ دہکائی گئی. اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں میں لغزش ذرہ برابر نہیں آئی. اللہ کا امتحان تھا، اعلان کیا، اور باقاعدہ آگ میں جانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار بھی ہو گئے. اور فرشتے نے آ کر کے کہہ دیا ابراہیم تم اگر کہو تو ابھی ہوا چلائے آگ کا پتہ نہ لگے، ایسا پانی برسے سب ٹھنڈی ہو جائے. کہنے لگے اما الیک فلا، میاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم تم سے نہیں مدد لیں گے. جس کے خاطر یہ سب ہو رہا ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ توحید ہے، سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کا. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا تو اللہ نے براہ راست پھر آگ سے خطاب کیا اور کیا کہا؟ قلنا، ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈک بن جا. اور خالی ٹھنڈک نہیں، ادھر برف سے بھی تکلیف ہوتی ہے. دیکھو نا ٹھنڈک سے لوگ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کا حال. بہت سردی ہے، بہت سردی، بہت سردی، ہر طرف سے ہی آوازیں آ رہی، ٹھنڈک بہت ہے. ٹھنڈک زیادہ ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہوتی. وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اللہ نے کہا تو ساری دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی، وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام نکل آئے، آگ گل و گلزار بن گئی، اس سے نکل آئے. امتحان ختم نہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. اب باپ کہہ رہے نکل جاؤ یہاں سے. اس لیے اللہ کا حکم ہوا اور وطن اور کنبہ قبیلہ سب چھوڑ دیا، ہجرت کر لی. وائے عراق کے رہنے والے تھے، عراق سے کہاں آئے؟ ملک شام. بیوی بھی ساتھ میں ہے. مصر سے گزرے، مصر کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، امتحان پر امتحان. اور جب ملک شام پہنچے کوئی اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا مانگی. کنبہ قبیلہ تو چھوٹ گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب حکم ہو رہا ہے ہاجرہ کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، جو بڑھاپے کی لاٹھی امیدوں کی مرکز ہیں، ان کو جا کر بے آب و گیا میدان میں چھوڑاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے اف نہیں کیا، لے کے چھوڑ دیا. اب بیوی کہہ رہی ہیں ابراہیم ابراہیم ابراہیم، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، اور چل پڑے. پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے، ایسا اللہ کے حکم کے پابند. جب بیوی نے کئی مرتبہ بلایا، آواز نہیں، کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا کہ ہاں. تو وہ بیوی بھی ابراہیم کی تھی اور والدہ حضرت اسماعیل کی تھی، اس لیے انہوں کا اذا لا یضیعنا، تو اللہ ہمیں برباد ضائع نہیں کرے گا، جاؤ. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ہو گئے، ملک شام آئے اور وہاں دعا کی. جب چھپ گئے بیوی بچوں کے لیے اور آگے روانہ ہو گئے. ابھی امتحان ختم نہیں ہے. اب 13 سال کے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام. شام سے آتے ہیں کہاں؟ مکے. وہاں بھی حضرت سارہ ہیں اور اسحاق بعد میں پیدا ہوئے 13 سال کے بعد. یہاں اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ ہاجرہ ہیں، وہاں سے آتے رہتے ہیں. ایک بار آئے تو اسماعیل علیہ السلام تو موجود نہیں تھے، ان کی بہو تھی. ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہنے وہ شکار کرنے گئے. کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے بڑی تنگی ہے، بڑی مشکل میں زندگی ہے. تو اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا جب وہ آ جائیں اسماعیل تو ان سے کہہ دینا کہ اپنی دہلیز بدل دو. اب وہ آئے، ان کا ایک بزرگ آئے تھے،
اور انہوں نے یہ پوچھا اور پھر میں نے یہ بتایا اور یہ پوچھا میں نے یہ بتایا. انہوں نے کچھ اور بھی کہا کہ آپ دہلیز کہا وہ میرے والد تھے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری بیوی ناشکری ہے لہذا دہلیز بدل دو, دوسری بیوی سے نکاح کرو, ان کو جدا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں بننے والی ہیں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کا انتظام دیکھیے آپ. پھر سب دوسرا نکاح ہو گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے تو انہوں نے کہا کہ اترے بھی نہیں, ایک پتھر لا کے رکھا ان کی بہو نے, اس پہ انہوں نے پیر رکھا اور وہ اتنے دور سفر سے آئے ہیں اور گرد غبار لگا ہوا ہے, لائیے آپ کا سر دھلا دیں. اور سر دھلایا ان کا. اس کے بعد خیریت پوچھی, جو موجود تھا وہ حاضر کیا, کہا اللہ کا شکر ہے بہت آرام سے گزر رہی, اللہ برکت عطا فرمائے. جب وہ آ جائیں کہنا چوکھٹ تم اپنی برقرار رکھنا. آ کے پوچھا انہوں نے, کہا کہ وہ میرے والد تھے اور کہہ گئے ہیں کہ تم شکر گزار بیوی ہو لہذا تم کو اپنے گھر پہ ہم رکھیں گے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے جب ہوئے ان کو ذبح کر دو. اور خواب دکھایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا بھی دی, باقاعدہ خواب پورا کر دیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. اتنا زبردست امتحان. اب اس کے بعد حکم ہو رہا ہے خانہ کعبہ بناؤ. تو ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا. تو جتنے بھی امتحان اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, ہر امتحان کے بارے میں خدا خود بتا رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے ان ساری باتوں کو پورا کر دیا. وہ ابراہیم الذی وفا, اور وہ ابراہیم جنہوں نے پورا کر دیا. دوسری قرآن کی آیت میں ہے جو حکم دیا انہوں نے پورا کر کے دکھایا. یہ ہے ملت ابراہیمی, اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں وہ پورے اترے تو ہم نے انہیں انعام دیا. قال انی جاعلک للناس اماما, کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے, مقتدا بنائیں گے, پیشوا بنائیں گے, تمہیں نبی بنائیں گے, اور باقی سارے نبی تمہاری اتباع کریں گے, تمہارے طریقے کے پیچھے چلیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فوراً اولاد کا خیال آیا. انبیاء علیہ السلام خالی اللہ ہی کی فکر نہیں ہوتی, ہر چیز کی فکر ہوتی. اولاد کی بھی فکر ہے, بیوی کی بھی فکر ہے. فوراً بھی اولاد کا خیال آیا. قال ومن ذریتی, کہا اللہ میری اولاد میں سے کسی کو بھی آپ اس کو بھی امامت دے دیجئے. ومن ذریتی, اور میری اولاد میں سے بھی آپ امام بنائیں گے. اللہ نے فرمایا اس کے لیے قاعدہ سنو ابراہیم, آپ کی اولاد میں سے بھی نبی تو ہم بنائیں گے مگر سب کو نہیں بنائیں گے. اس کے بارے میں ہمارا قاعدہ کیا ہے؟ قال لا ينال عہد الظالمین, فرمایا میرا یہ عہد اور میرا یہ عہدہ اور منصب نبوت یہ ظالموں کو نہیں ملے گا. جو آپ کی اولاد میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, ایمان والے بھی ہوں گے اور غیر ایمان والے بھی ہوں گے. یہ منصب اتنا عمدہ اور اتنا اعلیٰ ہے, یہ آپ کی اولاد میں سے ہر کسی کو نہیں ملے گا. جو ان میں سے فرما بردار ہوں گے, اطاعتشیار ہوں گے, جو اس منصب کے لائق ہوں گے ان کو یہ عہدہ دیا جائے گا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب ان کی اولاد ہی میں آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو اس کی مناسبت سے کعبے کا ذکر اللہ کر رہا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ معمار کعبہ. وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مصابہ, لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ. مصابہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں لوگ لوٹ لوٹ کر کے آئے. صابہ یصوب صوبن کے معنی آتے ہیں بار بار. تو خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے مصابہ بنایا, یعنی جمع ہونے کی جگہ بنایا, لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا. چنانچہ پوری دنیا اور کائنات سے
ہر سال حج کے موقع پر سارے لوگ کیسے کیسے بوڑھے، ضعیف، کمزور، بیمار، صحت مند، نوجوان، بچے، پڑھے لکھے، غیر پڑھے لکھے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ والے، سب اکٹھا ہوتے نہیں ہوتے؟ جمع ہونے کی جگہ پوری دنیا میں اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ساری دنیا کے انسان جمع ہوتے، جمع ہونے کی جگہ۔ اس کے علاوہ عمرے میں جا رہے ہیں، وہ تو حج ہے، ساری دنیا کے لوگ، حج وہیں ہوگا اور عمرہ وہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی اس کی خصوصیت اللہ بتاتا، ہم نے اس جگہ کی خصوصیت یہ رکھی، مثابہ بنایا ہے، یعنی ایک مرتبہ زیارت کے بعد پھر دوبارہ زیارت کرنے کا آدمی کے دل میں شوق بڑھ جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی خصوصیت کہ ہر ایمان والے کے دل میں اس کو دیکھنے کا شوق ہے، تمنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے نا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہیں، تو اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے کیا ہے، اگر سچے ہو، واقعی وفادار ہو، تو پیسہ خرچ کرو، آؤ میرے گھر میں۔ اور جو سچے ہوتے ہیں واقعی، وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں، سب کچھ قربان کر کے، پوری زندگی کا سرمایہ خرچ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ ہر آدمی کے دل میں تمنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی پہنچ جاتا ہے، جو آدمی پہنچ جاتا اور ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے، تو بجائے اس کے شوق میں کمی آئے، اس کے شوق میں اور اضافہ ہو جاتا کہ ایک مرتبہ اور اے اللہ دیکھ لے، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور دیکھ لے۔ خانہ کعبہ سے کسی آدمی کا دل کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ اور ہے کیسا خانہ کعبہ؟ بہت ہی بہترین قسم کے وہاں پر جو ہے پتھر ہے، بہت خوبصورت قسم کے، اور کشیدہ کاری ہے، جیسے تاج محل میں ہے ایسا ہے؟ کچھ نہیں، پتھر، صرف پتھر۔ اس سے خوبصورت عمارتیں دنیا میں ہیں، مگر کسی عمارت کو یہ شان حاصل نہیں ہے۔ کیسے کہ صاحب تاج محل دیکھا، اچھا کئی بار، چلو ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے، اچھا پھر کیا دیکھیں، کئی بار دیکھ تو چکے، جو حلوہ کی ایک بار خوردن دو بس، جیسے حلوہ ایک بار کھایا بس بھائی جی بھر گیا۔ مگر یہ خانہ کعبہ وہ سادہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر کہ دل کبھی بھرا ہی نہیں۔ زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی، اور کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا۔ یہ جتنا کیا ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے ملے گا سکون دل، اور درد اور بڑھ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ ہم تو سمجھ رہے تھے جی بھر جائے گا، مگر اب تو اور تڑپ دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ مثابۃ للناس، ہم نے اس کو بنایا لوگوں کے لیے مثابہ، بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ اور خانہ کعبہ کو قیاما للناس بھی ایک جگہ کہا گیا، یعنی دنیا میں انسانوں کے قائم اور باقی رہنے کی کا ذریعہ۔ جب تک خانہ کعبہ ہے اور اس کا حج و طواف ہو رہا ہے، جب تک دنیا باقی رہے گی، اور جب اس کا حج بند ہو جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیاما للناس فرمایا وَأَمْنَا، اور ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ امن کے معنی محفوظ۔ بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے بڑے ظالم اور جابر اگر اس کی طرف بڑھیں گے تو ان کی گردنوں کو توڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ ابرہہ کا لشکر جو ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا، اس کا کیا حال ہوا؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، کیا ہوا؟ کاسم معقول، کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ پرندوں نے ان کے اوپر جو پتھر برسائے۔ امنا فرمایا اسی طریقے سے امنا کا یہ مطلب ہے جو اس کا حج کر لے گا وہ جہنم میں داخلے سے مامون و محفوظ ہو جائے گا۔ محفوظ
من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہاں کسی آدمی کا خون نہیں بہایا جائے گا، وہاں درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، وہاں جانوروں کا شکار کیا جائے گا نا، اچھا نہیں کیا جائے گا، اور جانور بھی وہاں بے خوف رہتے ہیں جو ہیں کہ مجھے تو کوئی نہیں شکار کرے گا۔ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں برکت کے لیے مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہاں نماز پڑھا کرو۔ مقام ابراہیم یہ پتھر ہے، جیسے حجر اسود، حجر مانے پتھر، حجر اسود کالا پتھر جس کو حاجی چومتے ہیں، یہ بھی جنت کا پتھر ہے، اور مقام ابراہیم بھی جنت کا پتھر۔ مقام کے معنی کھڑا ہونا، مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کی ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا ہے، کانوں میں انگلی ڈال کر، چاروں طرف منہ گھما کر، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو تمہارے اوپر اللہ نے حج فرض کیا ہے، اور اللہ نے وہ آواز سب تک پہنچا دی جو موجود تھے، اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان کے کانوں تک بھی آواز پہنچا دی۔ وہ مقام ابراہیم اور اس کی خصوصیت کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی وہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے اترتے تو نیچا ہو جاتا۔ آپ بتائیے ایک پتھر ہے، ایک بے جان چیز، مگر اس میں نشان موجود ہے آج بھی مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کا نشان موجود، اور یہ نشان بڑا گہرا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج جو وہ شیشے کے خول میں ہے، پہلے شیشے کے خول میں نہیں تھا، لوگوں کو چھوتے چھوتے اور چومتے چومتے اور چاٹتے چاٹتے کیا ہو گیا، وہ نشان کم ہو گیا، محفوظ کر دیا گیا اسے، اس لیے کہ یہ امت تو عقیدت میں آگے بڑھ جاتی ہے، بس چاٹنا شروع کر دیتی ہے ہر چیز کو، چومنا۔ دارالعلوم دیوبند جس درخت کے نیچے شروع ہوا، آج بھی وہ درخت موجود ہے، انار کا درخت۔ تو جب جشن 7 سالہ ہوا اور اس میں بتایا گیا اس انار کے درخت کے نیچے سے دارالعلوم کی شروعات ہوئی، تو ایک پتی اس انار کی باقی نہیں بچی، سب لوگوں نے توڑ توڑ کے کھا لی تبرک کے طور پر۔ اسی لیے خانہ کعبہ میں جو اس کا غلاف ہے اس کو اونچا کر کے باندھ دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب آئیں اور تبرک کے لیے خانہ کعبہ کا غلاف کاٹ کے لیے جائیں، اللہ کے گھر کے اندر چوری کرے، حرم میں آ کے چوری کرے، کچھ بعید نہیں، اور بجائے اس کے یہ شوق کیا کرے، کہیں مصیبت میں نہ مبتلا کر دے۔ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر ذبح رکھ دی، پھول چومنے کے چکر میں کانٹے زبان میں چبھ نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تبرک کے لیے خانہ کعبہ کا غلاف کاٹے اور اللہ کے غضب کے مستحق نہ ہو جائے، اوپر باندھ دیا گیا۔ تو عرضے کی وہ مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، اور ساتھ میں حضرت فاروق اعظم ہے، تو آپ نے فرمایا یا عمر ھذا مقام ابراہیم، عمر یہ ہے مقام ابراہیم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لو اتخذتہ مصلی، کاش کہ اے پیغمبر آپ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے، یہاں نماز پڑھنے کا حکم دے دیتے، افنتخذہ مصلی، کہ ہم یہاں نماز پڑھیں، یہ تو بڑا مبارک مقام ہے۔ مگر نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے جب تک جبریل آ کے نہیں کہتے۔
जिब्राइलश हम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदिगार, और जिब्रील कोई बात नहीं कहते जब तक कि अल्लाह नहीं कहता। हुजूर खामोश हैं। हजरत उमर ने तो अपनी दरख्वास्त अल्लाह के दरबार में पेश कर दी नबी करीम अलैहिस्सलाम के वास्ते से। का सूरज गुरूब नहीं हुआ था कि जिब्रील कुरान की आयत लेकर के नाजिल आए। जो उमर तमन्ना कर रहे हैं ज़मीन पर, अर्श आदम पर अल्लाह का यही फैसला है क़यामत तक के लिए, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, जानमाज बनाओ, यहाँ पे नमाज पढ़ो। चुनाचे तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है। ये नमाज पूरे हरम में कहीं भी आप अदा कर ले तो नमाज अदा हो जाएगी आपकी, इसलिए कि मकाम इब्राहीम के बारे में यह आता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं पूरा हरम मकाम इब्राहीम है, पूरा हरम मकाम इब्राहीम है, लिहाजा कहीं भी अदा कर लो अदा हो जाएगी। लेकिन अगर मकाम इब्राहीम के पीछे आप खड़े हो, सामने आपके मकाम इब्राहीम हो और उसके बाद खाने काबा सामने हो, तो इस तरह ये नमाज अदा करना सुन्नत है। अगर मौका ना मिले, इतना हुजूम हो कि ज़ाहिरत एक अनार सो भी ना बीमार, आपको कौन जगह देगा, वहाँ इतने लोग हैं पढ़ने वाले, आपको जल्दी भी है, तो कहा किसी भी मकाम पे आप नमाज पढ़ लेंगे, नमाज आपकी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का हुआ, आप तशरीफ़ लाए और मकाम इब्राहीम के पास खड़े हुए और आपने कहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और फिर आपने वहाँ नमाज इस तरह पढ़ी कि आपके सामने मकाम इब्राहीम था और उसके आगे खाने काबा। ये मकाम इब्राहीम जहाँ आज है, पहले यहाँ पे नहीं था। जैसे हजर अस्वद है, ऐसे हरम के दरवाजे के पास मकाम इब्राहीम था। फिर यहाँ जहाँ पे आज है, यहाँ कौन लेके आया? कहा हजरत उमर। क्यों? तवाफ करने वालों को जहमत हो रही है, इसलिए वहां से हटा के वहां पे रख दिया सहूलत के लिए। पहले वहां जमजम का कुआं भी था, आज जमजम का कुआं भी नहीं। क्यों? तवाफ करने वालों की सहूलत के लिए आज छत उसके ऊपर पड़ी हुई है, पता भी नहीं चलता यहां पे जमजम का कुआं था। ये क्या है? सहूलत पैदा की जाए। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन, और हमने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इस्माईल अलैहिस्सलाम को, अन तहिरा की पाक रखो, बैतिया मेरे घर को। काहे से? बुतों से, शिर्क से, कुफ्र से, जाहिरी गंदगी से, बातिनी गंदगी से मेरे घर को पाक रखो। और घर से मुराद खाने काबा, मस्जिद हराम। और सिर्फ मकाम इब्राहीम, सिर्फ मस्जिद हराम नहीं, बल्कि अल्लाह के हर घर का हुक्म यही है। और हर मस्जिद अल्लाह का घर है। हर मस्जिद को चाहिए, जिम्मेदारी है किसकी? मुसलमानों की, मुक्तदियों की, खाली मस्जिद के अराकीन की, कमेटी की नहीं, नमाजी की, कि मस्जिद को गंदा ना करे, है पाक ना करे। अगर सफाई ना करे तो कम से कम गंदगी तो ना करे। मगर यहाँ मामला उल्टा ही है। हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मस्जिदों में तौलिए टंगे होते, तो हज़रत फरमाते थे देखिए आप बाज़ार से आ रहे हैं, आप मार्केट से आ रहे हैं, चेहरे पे गर्द गुबार है आपके, आपने वुज़ू किया, उसके बाद वो सब पोछा और अपने घर में नहीं, कहाँ टांग दिया? कहा अल्लाह के घर में टांग दिया। बताइए, पाक करने का हुक्म दिया गया, यहाँ गंदगी टांग रहे हो। तो फिर फरमाया यही नहीं, कूड़ा करकट जो मस्जिद को साफ करेगा, जाहिर बात है अल्लाह ताला का घर है, अगर किसी के घर में कोई आदमी सफाई कर दे तो आदमी उससे बहुत नाराज हो जाएगा ना, कि आपने मेरा घर साफ कर दिया। नाराज होगा ना? क्यों? खुश होगा। अल्लाह का घर अगर साफ करो तो अल्लाह खुश होगा, और जब खुश होगा तो फिर इनाम तो मिलेगा नहीं, मिलेगा ना? और अल्लाह का इनाम, अल्लाह
میں نے دیکھا حیدر گنج چوراہے پہ ایک مسجد تھی، مسجد فردوس، اس میں ایک ساتھ تھے نابینا، صف اول میں نماز پڑھتے تھے ہمیشہ، اور جیب میں ان کے پولیتھین رہتی تھی۔ جب جماعت ختم ہو جاتی تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے ہاتھ فرش کے اوپر پھیر کے اور جہاں کہیں کوئی تنکا ملتا تو اس میں رکھ لیتے، اور بعد میں جا کر مسجد کے باہر جا کر کے اسے جھاڑ دیتے۔ زندگی بھر یہ معمول رہا۔ یہ کام جو نظر والے نہیں کرتے وہ کام ایک نابینا کر رہا تھا۔ ہمارا ذکر ہی کیا، ہم تو نابینا ہیں کشفی، نظر والوں میں بھی ہم نے بصیرت کی کمی پائی۔ فرمایا گندی چیزیں مسجد میں کھا کے نہ آؤ، اس سے فرشتوں کو اذیت ہوگی، پڑوسیوں کو اذیت ہوگی، کچا لہسن، کچا پیاز، اور فرمایا کہ دیوانوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچاؤ، مجانین، وہ تو پاگل آدمی، اس کو کیا معلوم اللہ کا گھر ہے، گندگی کر دے، غلاظت کر دے، پیشاب کر دے، اور فرمایا بالصبیان، اور بچوں سے مسجد کو بچاؤ۔ کس سے؟ بچے سے۔ ناسمجھ بچے لوگ اپنے جو ہے شوق میں لے کے چلے آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہمیں اپنے بچے سے محبت ہے، اکیلے دنیا بھر میں اور کسی کو نہیں، بات نہیں لگی۔ وہ دوڑ رہا ہے مسجد میں، ادھر ادھر باتیں کر رہا ہے، سب کی نماز خراب ہو رہی ہے، اس کو شعور بھی نہیں ہے، وہ بھی تو ابھی بچہ ہے، نماز ہو رہی ہے، مسجد ہے، یا نہیں بولنا چاہیے، نہیں بات کرنا چاہیے، سامنے سے نہیں نکلنا چاہیے، یا استنجا نہیں کرنا، اس کو شعور ہی نہیں۔ ایسے بچے جن کو شعور نہ ہو، سمجھ نہ ہو، ان کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مسجدوں کو بچاؤ، کس سے؟ اتقوا المساجد بالصبیان والمجانین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بچوں سے اور پاگلوں سے مسجد کو بچاؤ، یعنی مسجد میں ان کو مت لے کر کے آؤ۔ آپ دیکھیں گے ایک ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو لیے ہوئے ہر جگہ ٹہلتے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو دیکھیے ذرا، کہنے ایسا لگتا ہے جیسے یہ حسن و حسین ہو۔ یعنی حسن حسین کا معاملہ تو الگ ہے بھائی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، مگر یہ تھوڑی حسن حسین ہو جائیں گے، ہر جگہ لیے چلے جا رہے ہو۔ اور بھی مسلمان ہیں، اور بھی نمازی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، پھر جو بچے باشعور ہیں ان کو بھی آدمی اپنے پاس کھڑا کرے صف کے کنارے، اس لیے کہ جب ایک جگہ وہ بچے جمع ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہ باتیں کریں گے، شرارت کریں گے، پتہ چلا بچوں کو سب کنارے، اب ان کو عادات چھوڑ دیا گیا، وہ جو چیزیں کرے، سب کی نمازیں خراب کر رہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ پاک رکھو میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ حرم کے لیے کہا جا رہا ہے، اور حرم میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ طواف ہے۔ سب سے پہلے بیان کہ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اس لیے کہ طواف دنیا کی ہر عبادت پوری دنیا میں ہو سکتی ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، تلاوت کر لو، صدقہ کر لو، مگر ایک عبادت حرم کے ساتھ خاص ہے، وہ صرف حرم میں ہو سکتی، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ طواف۔ اور بڑی لذیذ عبادت ہے یہ۔ لذیذ کا مطلب بڑی مزیدار ہے، وہ اس میں کتنی لذت ہے۔ آپ دور سے دیکھیں، ٹی وی کے اسکرین کے اوپر لوگ طواف کر رہے ہیں، اچھا لگتا ہے، مگر وہ مزہ نہیں ہے جو خود جا کے جب آپ وہاں پر طواف کریں اور وہاں جا کر کے عام منظر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک سمندر ہے، اس کے اندر انسانوں کے سر تیر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے پورا حرم جو ہے وہ جھوم رہا ہے۔ یہ انسانی سمندر اور طواف خانہ کعبہ، یہ انسانی سمندر اور طواف خانہ کعبہ
خرد حیرہ ہے بیچاری کی حیرانی نہیں جاتی، یہ لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ بڑا مزہ ہے اس میں، بڑی محبوب ترین عبادت وہ، جیسے تراویح یہ پورے سال آپ نہیں پڑھ سکتے، کون سے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں بھائی؟ رجب میں نا، رجب میں، صرف رمضان میں۔ ایسے طواف صرف کہاں ہوگا؟ خانہ کعبہ میں ہوگا۔ بس نبی کریم علیہ السلام کی ہستی سب سے باعظمت ہستی ہے، مگر آپ کی مسجد کا بھی طواف نہیں ہو سکتا، آپ کے روضے کا بھی طواف نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد کون اس لائق ہے جس کا طواف کیا جائے؟ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور باقاعدہ وہ اجمیر جا کر کے چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ طواف ہو گیا ہمارا، چھوٹا حج ہو گیا ہمارا۔ آپ سوچئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں وہ احرام باندھے ہوئے جا رہے، کہاں جا رہے ہوئے؟ مکے سے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم جا رہے ہیں مسجد اقصی، یعنی بیت المقدس۔ حضرت عمر نے درہ اٹھایا اور کہا یہ جو وردی ہے احرام، یہ صرف خانہ کعبہ کے لیے، اس کے علاوہ کہیں بھی احرام کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو چیز جہاں پہ وہیں پہ رکھو، اگر وہاں نہیں رکھو گے یہی بدعت ہو جائے گی، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ فرما انطہرا، پاک و صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ طواف کہتے ہیں کسی چیز کے ارد گرد چکر لگانا، اور اعتکاف کہتے ہیں کسی ایک کونے میں جا کر جم کر بیٹھ جانا۔ تو طواف کرنے والے بھی آئیں گے حرم میں، ان کے لیے بھی اس کو گھر کو صاف رکھو، اور اعتکاف کرنے والے بھی یہاں آئیں گے، ان کے لیے بھی پاک و صاف رکھو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے طائفین بنا ہے، طائف سے مراد ہے باہر سے آنے والے، طائف سے مراد مکے کے رہنے والے نہیں، باہر سے آنے والے، ان کے لیے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ اور عاکفین سے مراد وہ ہیں جو خود مکے میں رہنے والے ہیں۔ مکے میں رہنے والوں کے لیے طواف سب سے افضل عبادت نہیں ہے، کیوں؟ وہ تو مکے میں رہتے ہیں، آج نہیں کل پرسوں جس وقت جی چاہے گا کر سکتے ہیں۔ طواف جو سب سے محبوب عبادت، سب سے بڑی عبادت ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ للطائفین، باہر سے آنے والوں کے لیے ہے۔ پھر کہاں یہ موقع ملے گا؟ جی بھر کے پیو، جس کا جی چاہے پیے، ساقی کا اذن عام ہے، وہ ہے محروم ازل جو اب بھی تشنا کام ہے، یہاں آنے کے بعد بھی نہیں پیا، طواف کیا۔ بعض بدنصیب ایسے ہیں، پتہ ہے آپ کو، 25 سال رہے جدے میں، کتنے سال؟ 25 سال، اور ایک طواف نہیں کیا، اور مدینہ طیبہ حاضری نہیں دی۔ اتنا اللہ کے گھر کے قریب رہ کر، اتنا نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اور شہر مبارک کے قریب رہ کر کے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اسی کا نام ہے بدنصیبی، اسی کا نام ہے شقاوت، اسی کا نام ہے بدقسمتی۔ کبھی سردی کبھی گرمی، یہ قدرت کے نظارے ہیں۔ کبھی رہتے ہیں وہ پیاسے جو دریا کے کنارے ہیں، یہ دریا کے کنارے پہنچنے کے بعد پیاسا جو واپس آ جائے، اس سے بڑا بدنصیب و محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور رکوع سے مراد خالی رکوع نہیں ہے، رکوع کون سی عبادت میں کیا جاتا ہے، اور سجدہ کیا ایسے سے کیا کر رہے؟ ہاں تو بولو نا منہ سے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، دعا مانگی۔ کب مانگی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ کب؟ امتحان دینے کے بعد، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے بعد پھر دعا مانگی۔ اس سے کیا پتا چلا؟ نیک کام کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی،
دعا مانگی، کیا مانگی؟ کہا خالی انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، بس یہی کام کیا، بیوی بچوں کو تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے، نبی سے زیادہ بیوی بچوں کی پرواہ کرنے والا کون ہوگا؟ دنیا دار لوگ خالی اپنی اولاد کے لیے دنیا بناتے ہیں اور خالی جسمانی راحت کو سوچتے ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دنیا کی راحت کا بھی خیال کرتے ہیں اور آخرت کی راحت کا خیال کرتے ہیں، جسمانی راحت کا بھی انتظام کرتے ہیں، روحانی راحت کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف اللہ کا حکم پہ عمل کیا، کیا؟ یہ بیوی اور بچے کو چھوڑو، کہاں؟ بے آب ہو گیا میدان میں، چھوڑ دیا ہے مالک۔ یہ اللہ کے حکم پر عمل ہوا۔ اب حق تو بیوی کا بھی ہے، بچے کا بھی تو حق ہے۔ اب کیا کریں؟ چھوڑ کے چلے آئے۔ جب جہاں سے بیوی اور بچے نظر نہیں آ رہے تھے، وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے۔ کیا دعا مانگی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن والا۔ یہ بے آب ہو گیا میدان، جنگل ہے، اے اللہ آپ اس کو شہر بنا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے کہا فعلتو، میں نے کیا، وہ شہر بن گیا۔ خالی شہر نہیں ہے مکہ، ام القریٰ، شہروں کی ماں، شہروں کا مرکز۔ اللہ نے جس نبی کو بھیجا تو کسی نبی کو دیہات میں نہیں بھیجا۔ جب بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ہمیشہ شہر میں بھیجا۔ کیوں؟ شہر کی بات دیہات میں آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ شہر کے لوگوں میں بات کے سمجھنے کا سلیقہ اور سمجھانے کا سلیقہ زیادہ ہوتا ہے۔ آدمیوں کو تو چھوڑیے، جو شہر میں جانور رہتے ہیں ان کے اندر بھی سلیقہ ہوتا ہے۔ یہ گائے اور بھینس جو گزرتی ہے نا، آپ دیکھیے، دیہات میں جا کے دیکھیے، گزر کے دیکھیے، نہ مارے تو کہیے گا پھر۔ اور یہ آرام سے گزرتی چلی جا رہی۔ دوسری چیز، ان کو پیاس لگی ہے، ان کو پتا یہ نل ہے سرکاری اور یہ ایسے کھلے گا۔ انہوں نے اس کو کھولا اور باقاعدہ پی لیا، اس کے بعد روانہ ہو گئی۔ یہ سلیقہ شعور کہاں سے آیا؟ انسانوں میں ہوتا ہے، جانوروں میں تو انسانوں میں نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے نبی کو، ہر نبی کو شہر میں بھیجا، اور سب سے بڑے نبی کو سب سے بڑے شہر میں بھیجا۔ ساری دنیا کا مرکز، سنٹر، وسط عالم، یعنی پوری دنیا کو اگر چاروں طرف سے ناپا جائے تو مکہ جہاں پہ ہے بالکل وسط میں ہے، تاکہ ہر جگہ دین کی دعوت پہنچ سکے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو، اس کو شہر بنا دیجئے، اور کیسا شہر؟ امن والا بنا دیجئے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہے تو محل مگر اندیشے خطرے ہیں، امن والا شہر بنا دیجئے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اے اللہ یہ یہاں رہیں گے، یہاں کچھ بھی تو نہیں ہے، بے آب ہو گیا میدان ہے، چٹیل میدان، پہاڑی علاقہ، آپ ان کو روزی دیجئے، اس میں رہنے والوں کو پھلوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی قبول کیا۔ مکے کے قریب طائف ہے، طائف میں پھل پیدا ہوتے، مکے میں نہیں پھل پیدا ہوتے، وہاں سے آ رہے پھل۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر سکتے تھے، اے اللہ اس شہر کو پھلوں والا بنا دیجئے، اس شہر کو کھیتی کے لائق بنا دیے، اور اللہ بنا دیتا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے اگر یہاں کھیتی کے لائق زمین بن گئی تو میری اولاد کھیتی میں مشغول ہو جائے گی، باغبانی میں مشغول ہو جائے گی، اور ہمیں یہاں اسماعیل کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے میں نے یہاں بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ یہ دیندار ہیں، ان کو روزی تو ملے، دور سے آئے مگر یہاں نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟
मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, किसको मिले रोज़ी, अल्लाह रोज़ी दीजिए किसको, का जो ईमान लाए इनमें से अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम डरे हुए हैं कि पहले दुआ क्या मांगी थी जब अल्लाह ताला ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहीम हम तुम्हें इमाम बनाएंगे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा वो मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद में से भी बनाएंगे। तो अल्लाह ने क्या कहा, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, तुम्हारी औलाद में जो जालिम होंगे उनको ये मनसब नहीं मिलेगा। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं रोज़ी की, और साथ साथ खुद ही कह रहे हैं क्या, अल्लाह जो ईमान वाला है उसको आप खुशहाली दीजिए, अमन दीजिए, फलों से रोज़ी दीजिए। गैर ईमान वाले का जिक्र नहीं किया, मगर अल्लाह ने क्या कहा सुनिए, किसको दीजिए, मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो उनमें से ईमान रखता हो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर। अल्लाह ने क्या कहा, क़ाल वमन कफ़र, और जो कुफ्र करेगा, फ़उमत्तिउहु क़लीला, उसको भी हम थोड़े दिन फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये नबूवत नहीं है, नबूवत तो नेक लोगों को मिलेगी, जालिम औलाद को नहीं मिलेगी, मगर ये दुनिया का जो रिज़्क़ है ये मोमिन को भी हम देंगे और काफिरों को भी हम देंगे। लेकिन नजात जहाँ तक ताल्लुक़ है, नजात का ताल्लुक़ आखिरत की, वो सिर्फ ईमान वाले को मिलेगी, गैर ईमान वाले को नहीं मिलेगी। सुम्मत्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर हम उनको घसीट लेंगे जहन्नम के अज़ाब की तरफ। वबीसल मसीर, और बदतरीन ठिकाना है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, वो वक्त याद करने के लायक है जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कर रहे थे, खाने काबा की दीवारें उठा रहे थे, बुनियाद नहीं भर रहे थे, बुनियाद पहले से भरी हुई। खाने काबा आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले फरिश्तों ने बनाया, और आदम अलैहिस्सलाम ने फिर उसकी मरम्मत की। फिर वो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान से तबाह हुआ, एक तूदे की शक्ल में बन गया, रेत का टीला। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अल्लाह का घर बनाओ। अब पता तो नहीं चल रहा है कि अल्लाह का घर कहाँ से कहाँ तक बनाएं। वइज़ बव्वाना लिइब्राहीम मकानल बैत, उसका नक्शा बन रहा है, उसकी हुदूद बताई जा रही है। कैसे, एक अब्र का टुकड़ा आया बादल का, और कहा जहाँ जहाँ तक इसका साया है यही है खाने काबा की हद, यहीं तक बनाइए खाना। अब जब वो हद मालूम हो गई, अब दीवारें उठा रहे, बुनियाद तो पहले से भरी हुई है। दीवार इब्राहीम अलैहिस्सलाम बना रहे हैं, मेमार निराला है अल्लाह के खलील, और मजदूर भी निराला है, कौन, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। और बनाने का जो अंदाज है वो भी निराला है, न कहीं कोई सीढ़ी है, न कहीं बांस की खपाच है, न वहां पर ठड्डियां हैं, न वहां कोई पाड़ बांधी जा रही है, कुछ नहीं। मकाम इब्राहीम पे खड़े हुए हैं, और वो ऊंची हो रही है दीवार, वो पत्थर भी ऊंचा हो रहा, जब उतरे तो नीचा हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थरों को जोड़ रहे हैं, और इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा के दे रहे हैं, और देने के दौरान एक तराना पढ़ रहे हैं। वो तराना क्या है सुनिए, अल्लाह फरमाता क्या कह रहे हैं, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और वो वक्त याद करने के लायक है जब उठा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें खाने काबा की, और इस्माईल भी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, और कहते जाते थे अय हमारे रब इसको कबूल फरमा लीजिए, हमारी तरफ से आप सुनने वाले और जानने वाले हैं। ये क्यों कहा, इसलिए कि जब आदमी किसी चीज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देता है, वतन की कुर्बानी, बच्चों की कुर्बानी, कारोबार की कुर्बानी, उसके बाद जब वो देखता है कि हमारी दावत और हमारा काम अच्छा हो गया, तो क्या कहता है, उसके दिल में एक उज्ब पैदा होता है, खुद पसंदी, मियाँ बड़ी मेहनत की है हमने तब कहीं इस लायक हुआ, कुछ ना कुछ दिल में आता है, हमने मेहनत की है। मगर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह का हुक्म है कि हिजरत करो, अल्लाह का हुक्म है बेआबुगा मैदान में बच्चों को छोड़ो,
یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا اب میرا گھر بناؤ، سب اللہ کا حکم کے مطابق کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ڈر رہے ہیں، کیا کر تو رہے ہیں مگر اللہ کی شان بہت اونچی، اس کے لائق ہماری عبادت ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام سبق دے رہے ہیں، اگر نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، دین کی دعوت دینے کی، نیک کام کرنے کی، ماں باپ کی خدمت کی، اللہ اگر توفیق دے تو ناز نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، دل میں خیال نہ آنے پائے کیا کیا نہ اپنے زہد و عبادت پہ ناز تھا، بس دم نکل گیا، جو سنا وہ بے نیاز ہے، کہاں اللہ کی شان و کہاں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت۔ اس لیے عبادت بھی کرنا اور عبادت کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگنا کاہے کی، اے اللہ قبول بھی فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پالنے والے قبول فرما لیجئے اس کو ہماری طرف سے، واقعی آپ سننے والے بھی ہیں اور دلوں کا حال جاننے والے بھی ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب تک کیا کیا؟ بولیے، فرما برداری، کتنی قربانیاں، مگر پھر بھی کیا، اے اللہ مجھے اور اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ یہ ہم نے کچھ خود نہیں کیا، یہ سب آپ کی توفیق سے کیا ہے، اے اللہ آئندہ ہمیں اور اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ مسلم، معلوم ہے مسلم کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار کو۔ پھر کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ یہ ہے اولاد کے لیے دعا۔ دنیا کی دعا کی، اے اللہ پھلوں سے ان کو روزی عطا فرما، اب آخرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے تاکہ دنیا بھی ان کی سلامت رہے اور آخرت بھی ان کی سلامت رہے۔ پھر کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اے اللہ ہمیں حج کے مسائل سکھا دیجئے۔ مناسک منسک کی جمع ہے، اور منسک کہتے ہیں حج کے حکم، طواف ایسے، سعی ایسے، اور قربانی ایسے، اور کنکریاں ایسے ماری جائیں گی، اے اللہ حج کے مسائل ہمیں سکھا دی۔ معلوم یہ ہوا حج کرنے سے پہلے آدمی کو مسائل سیکھ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ صاحب اب تو فارم بھر دیا اب تو جا ہی رہے ہیں، یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش آ پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ اب وہاں جا کے پوچھ رہے بتائیے اب کیسے کرنا، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے کہہ رہا ہے کیا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں حج کے مسائل سکھا دیجئے۔ حج کے مسائل کو بھی منسک کہا جاتا ہے، اور حج جن مقامات پر کیا جاتا ہے ان مقامات کو بھی منسک کہتے ہیں۔ کون کون سے مقامات ہیں وہ؟ جہاں حج ہوتا ہے، منی، مزدلفہ، عرفات، حرم، مروہ، مشعر حرام، مسجد نمرہ، یہ سب وہ مقامات ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مجھے سکھا دیجئے، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائیے، میری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ بڑے توجہ کو کرنے والے اور توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس سے کیا پتہ، ابراہیم علیہ السلام توبہ کی بات کر رہے ہیں، اور توبہ کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ، کون کرتا ہے؟ توبہ کب کی جاتی ہے؟ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی جاتی ہے۔ اور ابراہیم تو نبی ہیں، اور نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں ہے صرف، ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، خلیل اللہ، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ کر۔ معلوم یہ ہوا ضروری نہیں ہے کہ توبہ کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے، گناہ ہو جبھی توبہ کرے، بغیر گناہ کے بھی توبہ کرنا عبادت ہے، توبہ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ استغفار کے معنی کیا ہیں؟ استغفار معنی اللہ سے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا،
کون استغفار کرتا تھا؟ اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد کیا؟ استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے رات میں؟ کرم کلت ہے کیا کرتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام کی حالت میں، اور پھر رات میں کم سوتے، پھر صبح کیا کرتے ہیں؟ وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت یہ استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بتائیے پتنگ بازی کے بعد نہیں استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، کبوتر بازی کے بعد نہیں، غیبت کے بعد نہیں، تہجد کے بعد۔ اور اللہ کو تہجد بھی ان کا پسند، قبول بھی، جب ہی قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ لیکن اللہ کو یہ ادا بھی پسند ہے، ساری نیک کام کرنے کے بعد پھر بھی وہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ یہ بڑے ظرف والے لوگ ہیں، یہ ساری عبادت کرنے کے بعد استغفار اس بات پر کرتے ہیں، اے اللہ کر تو رہے مگر تیری شان کے لائق نہیں ہوا، اے مالک جو کوتاہی ہو معاف کر دینا۔ اور اللہ کے پیغمبر تو سید المعصومین، معصومین کے سردار، خاتم المعصومین، یعنی آخری معصوم، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ اور ایسے پیغمبر ہیں جو اللہ نے نبی سے کہا وہ کسی سے نہیں کہا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کرتے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے سے بوجھ کو ہٹا دیا جس نے کمر کو دوہرا کر دیا تھا، قیامت کے دن آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ کسی نبی سے نہیں کہا، مگر اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا وہ بھی سنیے۔ کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے پیغمبر جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور لوگ دین میں در فوج داخل ہونے لگیں، جب آپ کا بلاوا آ جائے، جب آپ کا اللہ سے ملنے کا ٹائم آ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، آپ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کیجئے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ توبہ کے لیے گناہ پہلے کرے پھر توبہ، اس لیے ہمیں تو پتہ نہیں کتنے انجانے میں اور کتنے جان بوجھ کر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کیا کہتے ہیں کہ 3 تسبیح پڑھا کرو، اور جماعت میں بھی یہی تلقین کی جاتی ہے کہ 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام کو۔ کون کون؟ 1 تسبیح استغفار کی ہے نا، اور 1 درود شریف کی، اور 1 تیسرے کلمے کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے کہ ہر وقت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کر کے مریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد ریحان کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ لقمان کی طبیعت خراب ہے، پیر کا آپریشن 2 بار ہوا، اللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب کرے، طبیعت کو اے اللہ سدھار دے۔ محمد انس کے آنکھوں کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نسیم بانو کی طبیعت خراب ہے، منا بھائی کی اہلیہ اور منتشا اور محمد حراف کی والدہ اور محمد رضوان کی والدہ، محمد مجتبہ ان کی والدہ، یہ تو وہ ہیں جن لوگوں نے نام لکھے ہیں۔ اور یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ محسن کے والد کی طبیعت خراب ہے، اور محمد طاہر کے بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے نام لکھے، اور کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بیمار ہیں اور ان کی درخواست آپ تک نہیں پہنچی، مگر وہ سب مستحق ہیں، دعا کیجئے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی